حضرات السلام علیکم. آپ کا میزبان اجمل ملک حاضر خدمت ہے. دوستو، ہم نے چند روز پہلے ایک پروگرام کیا تھا اسلام اور آرٹیفیشل عورت. اس پروگرام کو بہت پذیرائی ملی، لوگوں نے بہت پسند کیا، اس کے اوپر بہت کامنٹس آئے. لیکن اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی آیا ہے کہ چونکہ میں نے اس پروگرام میں طلاق کے حوالے سے بھی کچھ بات کی تھی، تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی مزید روشنی ڈالی جائے. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو. دیکھیے، طلاق ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایشو ہے. ہم علماء کے پاس جاتے ہیں اور علماء خود کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں اس میں 85% مسائل جو ہیں وہ طلاق کے بارے میں ہوتے ہیں. دیکھیے، یہ آفتاب جن پر پڑتی ہے، یہ مصیبت جس گھر پر آتی ہے، وہی جانتے ہیں وہ اس وقت کتنی مشکل میں ہوتے ہیں. لیکن اس وقت مزید مشکل بڑھ جاتی ہے جب ان کا کوئی رشتہ دار آگے کہتا ہے کہ جی فلاں مولوی سے میں نے پوچھا، وہ طلاق تو ابھی ہوئی نہیں. ایک دوسرا آتا ہے کہتا ہے جی طلاق ہو گئی ہے. ایک کہتا ہے یہاں پر تو حلالہ ہوگا اگر رجوع کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں حلالہ نہیں ہوگا. ایک کہتا ہے ایک طلاق ہوئی ہے ابھی تو 3 ہوتی ہیں. ایک کنفیوژن اس طرح پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں، لوگوں کے اندر، بیچاروں کے اندر. انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اب دیکھیے، طلاق جیسے اہم موضوع کو، اہم مسئلے کو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی اس دور کے مولویوں پر چھوڑ دینا تھا؟ ایسے نہیں ہے. پوری سورہ طلاق اس حوالے سے نازل ہوئی ہے. سورہ البقرہ کی آیات ہیں، سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کھول کے بہت ساری چیزیں اس بارے کے اندر بیان کی ہیں. قرآن کہتا ہے جب تم طلاق دو تو ان کو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے مت نکالو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. لیکن ہمارا مولوی 3 طلاق کی بات سنتا ہے، قرآن کی پوری تمام آیات، تمام احکامات پر تنسیخ پھیر دیتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ گندگی پھیل جاتی ہے. دوستو، ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر کوئی مرد ایک طلاق دے دیتا ہے، دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، مرد ایک طلاق دے دیتا ہے لیکن عورت رجوع کرنے پر راضی نہیں ہے تو پھر مرد رجوع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اصلاح کی اور باہمی رضامندی سے رجوع ہو سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ عورت رجوع کرنے کو راضی نہیں ہے اور مرد جو ہے اس کے پاس حق ہے وہ رجوع کر لے. ایسے نہیں ہے. قرآن بہت اس حوالے سے بالکل واضح احکامات دے رہا ہے. یہ عورت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ ایک گھر میں نہیں رہنا چاہ رہی، لیکن اس کے باوجود آپ کہیں کہ وہ زبردستی رہے تو معاشرے میں ظاہر خرابی پیدا ہوگی. اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ ایک اور بات بھی میں وضاحت کر دوں کہ طلاق کے لفظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو شرعی حیثیت ہے جس بات کی، وہ عدت ہے. قرآن 3 عدت کی بات کر رہا ہے، لیکن ہمارا مولوی اتفاق سے وہ صرف طلاق کے الفاظ وہ پکڑ کے بیٹھ گیا. حالانکہ طلاق عربی کے اندر علیحدگی کو کہتے ہیں. اصل چیز جس پہ قرآن زور دے رہا ہے وہ عدت ہے. یہ عدت کی طرف جو ہے نا، عدت کو دیکھو، عدت پوری کرو. عدت کے اندر جو ہے نا وہ رجوع بھی ہو سکتا ہے. وہ سارے معاملات عدت سے ریلیٹ ہیں. دراصل ایک اور بات میں چاہوں گا اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے اخبار کے چیف ایڈیٹر سید عتیق الرحمن گیلانی صاحب، انہوں نے طلاق کے بارے میں بہت لکھا ہے، بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں. انہوں نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں. 3-4 کتابوں کا تو میں خود پبلشر ہوں. عتیق الرحمن گیلانی صاحب جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی سے پڑھے ہوئے ہیں، اور اصول فقہ کی تعلیم انہوں نے بدیع الزماں جیسے بڑے اساتذہ سے حاصل کی ہے. انہوں نے اس چیز کو
بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ معاشرے کے اندر طلاق کے مسئلے کو عوام سمجھے، عوام دیکھیں. لیکن بات یہ ہے دیکھیے کہ انہوں نے تو بہت ڈیپتھ میں جا کے اس چیز کو بیان کیا ہے، لیکن ایک عام مسلمان اگر قرآن کھولے، اگر قرآن پڑھے اور قرآن کی آیات دیکھے تو یقین کریں وہ خود بھی آرام سے ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے. یہ کوئی اتنے مشکل مسائل نہیں ہیں، اتنی بڑی کوئی سائنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کھولیں، آپ کو سارے مسائل بالکل واضح طور پہ نظر آئیں گے. اب اگر کوئی مولوی کہتا ہے کہ قرآن آپ خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ تو اس کی اپنی گمراہی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹھیکیداری ختم نہ ہو، اس کے علاوہ تو اس کے اندر اور کوئی بات نہیں ہو نہیں سکتی. آج بھی اگر مسلمان قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے معاشرے کے اندر کھڑا ہو جائے، دیکھیے صحابہ کیا جانتے تھے یہ آج کی موج گافیاں یہ جو علمی مولوی نے جو بیان کی ان قطعی بھی نابلد، بالکل ناواقف تھے، کبھی نہیں. لیکن انہوں نے قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کو دیکھا، اٹھے اور پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. آج کا مسلمان بھی اگر قرآن کی تعلیم سے روشنی لے تو انشاءاللہ آج وہ نہ صرف اپنے معاشرے کو بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے. السلام علیکم.